آج کے درس میں آیت نمبر 25 سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 30 پر ہم بات کریں گے۔ ان آیات کریمہ میں 3 باتیں ہیں، ان 6 آیات کریمہ میں 3 باتیں ہیں۔ ترتیب وار تینوں باتوں کو ذہن میں اتار لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلی بات، گزشتہ آیات میں یعنی آیت نمبر 24 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا کہ جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یا وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ نکاح کسی عارضی وجہ سے حرام ہے، جیسا کہ 2 بہنیں ایک وقت میں نکاح میں نہیں آ سکتی۔ عارضی وجہ یہ ایک بہن جہاں موجود ہو، اسی آدمی کے نکاح میں دوسری بہن اس کی موجودگی میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، یہ عارضی وجہ ہے۔ ورنہ اگر پہلی بہن کا انتقال ہو جائے یا وہ اس کو خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، ایسی صورت میں دوسری بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، شرعاً اس کی گنجائش موجود ہے۔ نکاح دائمی حرام ہو یا عارضی حرام ہو، ایسی عورتوں کا ذکر تھا، اور وہ 3 طرح کی عورتیں ہیں، نسب کے اعتبار سے، رضاعت کے اعتبار سے، اور جس کو ہم نکاح کہتے ہیں یا نکاح کے مشابہ جو عمل ہے وہ، اس طرح مجموعی طور پہ 3 طرح کی عورتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے نکاح ان کے ساتھ حرام ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اگلی بات یہ کہی کہ ان کے علاوہ عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے، لیکن ان میں یہ بات کہی گئی کہ نکاح کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حق مہر کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور پھر نکاح کے حوالے سے شرائط بیان کی گئی، اور اس کے بعد یہ آیت نمبر 24 تک معاملہ ختم۔ اب آیت نمبر 25 میں آ کر کے جو بات سمجھائی گئی آج کے درس میں، جو پہلی آیت ہے اس میں جو سمجھایا گیا وہ یہ کہ اگر آزاد عورت کے ساتھ تم نکاح کرنے کی صلاحیت اور قدرت نہیں رکھتے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ایک باندی کے ساتھ نکاح کر لو، جبکہ باندیوں کا رواج موجود ہو۔ اگر باندیوں کا رواج موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر باندی موجود نہیں تو اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر باندی کا رواج موجود ہے تو آزاد کے ساتھ صلاحیت تمہاری معاشی اعتبار سے تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں، تو تم باندی کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس کی وجہ کہ آزاد عورت کا نان نفقہ، خرچہ، مہر وغیرہ دیگر معاملات وہ نسبتاً باندی کے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے انسان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہوں تو تبھی وہ باصلاحیت کہلائے گا، طاقتور کہلائے گا، صاحب قوت کہلائے گا۔ اگر اس کے پاس معاشی وسائل اس کے پاس دستیاب نہ ہوں تو پھر وہ معاشی اعتبار سے کمزور ہونے کے نتیجے میں باصلاحیت نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا اب اس آدمی کو اگر یہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ پاتا ہے، اس کو چاہیے کہ باندی کے ساتھ نکاح کر لے۔ آخر میں یہی بات سمجھائی گئی کہ اگر گناہ کا خدشہ ہے تو پھر نکاح کرے، اگر گناہ کا خدشہ نہیں تو پھر صبر کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے میں جہاں معاشی اعتبار سے یہ فائدہ ہے کہ کم خرچ بالا نشین ہو جائے گا، کم خرچ میں گزارا ہو جائے گا، لیکن وہاں پر نتیجے کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ اس آدمی کی اولاد جو اس باندی سے ہوگی وہ غلام ہوگی، باندی ہوگی، آزاد نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ پھر آپ صبر کر لیجئے۔ یہاں تک بات تھی آیت نمبر 25 میں۔ آیت نمبر 26، 27 اور 28، ان 3 آیات میں جو بات سمجھائی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمہیدی بات سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ سکے۔ سورۃ النساء کی ابتدا سے لے کر کے یہاں تک اور یہاں سے آگے انتہا تک پوری صورت ہی اصلاح معاشرہ کے اصول، ضابطوں اور قوانین پر مشتمل ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، سورۃ مبارکہ کے آغاز سے ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں سب سے پہلے تقویٰ کا حکم دیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو، لہذا آپس میں معاشرتی حقوق کا خیال رکھو۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو، بالخصوص یتیموں کے ساتھ ناانصافی مت کرو۔ یتیم بچوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا، ان کے اموال کی حفاظت کا ذکر کیا گیا،
پھر وراثت کے مسائل کو بیان کیا گیا. اس کے بعد وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر معاشرے میں کوئی آدمی مرد ہو یا عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی. پہلے بدکاری کے ارتکاب کی سزا بیان کی, اس کے بعد نکاح کے مسائل کو بیان کیا گیا کہ کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح درست, کن کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے. اس کے بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ اگر چاروں ناچار اگر تمہارے پاس صلاحیت نہیں تو پھر تم ایک باندھی کے ساتھ نکاح کر لو, ورنہ اگر صبر کر لو تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہے خلاصہ لب لباب ان آیات کریمہ کا جو ہم نے اب تک پڑھی. اب یہاں پر ان 3 آیات میں آیت نمبر 26, 27 اور 28 میں جو اصلاح معاشرہ کا ایک دستور اور اصول بیان کیا گیا وہ بڑا ہی کمال, بڑا ہی زبردست ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو احکامات تمہارے لیے نازل کیے ہیں, اللہ نے جو احکامات تمہارے فائدے کے لیے, تمہارے نفع کے لیے اتارے ہیں, ان احکامات کی لاج رکھو, ان کا پاس رکھو, ان کا لحاظ رکھو. اگر تم ایسا کرو گے تمہارا معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا معاشرہ ترقی کرے گا. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے معاشرے میں روحانی اعتبار سے بلندیاں آئیں گی. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو تم ہی نقصان اٹھاؤ گے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں. یہ ہے بنیادی بات. اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور رخ بھی اختیار کیا گیا, ایک اور انداز بھی اختیار کیا گیا کہ دیکھو جب تم احکامات پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کرو گے, احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرو گے بحیثیت حکمران, یا احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے بحیثیت مسلمان. میں نے 2 جملے کہے ہیں, 2 جملے کہے آپ کو سمجھ میں آئے کہ اگر احکامات کی تنفیذ کرو گے بحیثیت حکمران یا احکامات پر عمل کرو گے بحیثیت مسلمان تو تمہارے راستے میں کچھ شہوت پرست, دنیا پرست, حرص اور لالچ سے مالا مال اور بھرپور زندگی گزارنے والے لوگ تمہاری راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوں گے, اور وہ تمہارے لیے ان احکامات پر عمل کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن بنا دیں گے. حالات ایسے پیدا کر دیں گے کہ تمہارے لیے ان احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. ایسے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری ترقی اسی میں ہے کہ ان مشکلات کو برداشت کر لو اور اللہ کے احکامات کو پورا کرو. یہ ہے بنیادی نقطہ ان 3 آیات کریمہ میں. اگر ہم غور کریں, اس کو تھوڑا سا تفصیل کی طرف جائیں تو 1-2 مثالوں کے ساتھ ہم بات سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت اگر آپ معاشرے میں خرابیوں اور فساد کی جڑ کو دیکھیں تو آپ کو خرابیوں اور فساد کی جڑ بنیادی طور پر وہ مافیاز نظر آتے ہیں, وہ طاقتیں نظر آتی ہیں, وہ لوگ, وہ جماعتیں, وہ دھڑے, وہ طبقے نظر آتے ہیں کہ جن طبقات اور دھڑوں جماعتوں میں دنیا پرستی غالب ہے اور دین کو وہ اپنے لیے انتہائی بوجھل ترین سمجھتے ہیں. ایسے لوگ اس فساد کا, اس فتنے کا سبب اور بنیاد ہیں جو اس وقت پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. معاشی فتنہ ہے, میڈیا کا فتنہ ہے, اور بے حیائی کا فتنہ ہے, نافرمانیوں کا فتنہ ہے, حکم عدولی کا فتنہ ہے, قوانین کی مسماری کا, قوانین کو توڑنے کا فتنہ ہے, اور اللہ کے احکامات کے سامنے بے باک ہو کر کے, نڈر ہو کر کے, بے خوف ہو کر کے دیوار بننے کا فتنہ ہے. اس وقت بہت سارے فتنے جن کا سامنا معاشرہ کر رہا ہے وہ جنم لے چکے, اور بعض فتنے اپنے عروج پر ہیں. یہ ان کی بنیاد کون لوگ ہیں؟ ان کی بنیاد وہی لوگ ہیں جو دنیا پرست ہیں, ہوس پرست ہیں, شہوت پرست ہیں, اور جن کے اندر حرص اور لالچ دنیا کی اس قدر ان کے دل میں جاگزی ہو چکی, بیٹھ چکی کہ اب ان کے لیے دین اور آخرت کوئی معنی نہیں رکھتی. بس میں اب اس کی مثال دیتا ہوں. آج اگر آپ کے ملک میں ایک اسلامی جمہوریہ ملک, اس ملک کے اندر جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی, جس کے پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دنیا کے اندر 2 پارلیمنٹ ایسے ہیں,
دنیا کے اندر 2 پارلیمنٹ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا عقیدہ، نظریہ اور اس ملک کی سوچ اور اس ملک کا عقیدہ اور نظریہ ان کے ماتھے پہ جھومر بن کے جو ہے وہ لکھا گیا ہے یا لٹکا دیا گیا ہے۔ یہ 2 ملک کون سے ہیں؟ ایک ملک قانونی اور باقاعدہ طور پہ پوری دنیا کا تسلیم شدہ ملک ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، جس کے ہم باشندے ہیں، اور دوسرا ملک جس کو پوری دنیا نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا لیکن وہ ایک ملک کی حیثیت اختیار کر گیا جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل کے پارلیمنٹ میں بھی ان کا منشور اور موقف ایک کلمے کی صورت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کے ملک کے پارلیمنٹ کے باہر بھی آپ کے ملک کا منشور اور مقصد ایک کلمے کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اور یہ وہی کلمہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمامی انبیاء نے یہی منشور اور موقف اور مقصود بیان کیا۔ اب اس اسلامی جمہوریہ ملک کے اندر اگر آج آپ سود کے نظام پر پابندی کی بات کریں، آپ کے پارلیمنٹ سے اگر یہ کوئی قرارداد پیش ہونے کے بعد تنفیذ کی طرف یا جو ہے وہ اپنا پارلیمنٹ سے وہ قانون پاس ہونے کی طرف جائے تو آپ یقین کیجئے اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 400 سے زائد ممبران میں سے شاید آپ کو 90% ممبران اس قانون کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہی تمام لوگوں کا تمام تر کاروبار اور معاملات اور لین دین اور یہ ساری چیزیں اسی سود پر تو ان کا انحصار ہے۔ کیسے وہ چاہیں گے کہ ان کی جو ہے وہ تمام تر جو کاروباری معاملات ہیں وہ منجمد ہو جائیں، بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ان کو نقصان ہو، ان کی تجوریوں میں آنے کے بجائے چلا جائے؟ بات ہماری یہ ایک مافیا ہے جو پوری دنیا پر قابض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارتکاز دولت کا یہ جو عمل ہے یہ اتنا زیادہ مطلب بھیانک ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو دنیا کے معاشی وسائل پر چند خاندان اور چند لوگ قابض نظر آتے ہیں پوری دنیا پر، اور اگر آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، تو مختلف نہیں ہے، ہر ملک کے اندر یہی صورتحال ہے۔ ایک آدمی جس کی فیکٹری میں 400 ملازمین ہیں، وہ آدمی خود 4 کروڑ کی گاڑی میں پھرتا ہے، اس کی بیوی کے لیے الگ گاڑی ہے، اس کے بچوں کے لیے الگ گاڑیاں ہیں، اس کا بہت بڑا بنگلہ ہے، اس کے گھر کے اخراجات ماہانہ بنیاد پہ لاکھوں میں ہیں، اس کے دفتر کے اخراجات لاکھوں میں ہیں، اس کے ٹورز، اس کے سیر و تفریح اور سیر سپاٹے کے اخراجات لاکھوں میں ہیں، لیکن اس کے ملازمین کی تنخواہیں اتنی بھی نہیں کہ وہ اپنے گھر کے چولہے کو بآسانی چلا سکیں، جن کی بنیاد پر وہ سب کچھ کما رہا ہے، جن کی بنیاد پر وہ ساری تجوریاں بھر رہا ہے، ان کے لیے اتنی آسائشیں بھی نہیں ہیں کہ وہ 2 وقت کا کھانا آسانی سے کھا سکیں۔ اب اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس طرح یہ جو رویہ ہے یہ ظالمانہ رویہ ہے، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ غاصبانہ رویہ ہے، ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، تو آپ یقین کیجئے ایسے لوگ انتہائی بڑے منطقی اور فلسفی بن کر کے وہ اہل علم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور لاکھوں دلائل دیں گے عقلی طور پر کہ جناب آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو سود سے جن کا کاروبار چلتا ہے وہ سود کی ممانعت اور پابندی کے خلاف کھڑے ہو کر کے عقلی اور نقلی تو نہیں، عقلی بہت سارے دلائل، فلسفے کے اعتبار سے بہت سارے فلسفے وہ جھاڑیں گے اور عقلی بہت سارے دلائل دیں گے، منطقی بیانات دیں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی ان کی جو باتیں ہیں ان کے اندر بڑا وزن ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی صاحب علم ہے، اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے اور وہ مکمل الحمدللہ اپنا دسترس رکھتا ہے، اس کی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں وہ آدمی کہ جو عقلی بات کرتا ہے اور اپنی عقل کی بنیاد پر توہین پر مبنی جملے کہتا ہے، بدتمیزیوں پر مشتمل کلمات کہتا ہے اور گستاخیوں پر مشتمل گفتگو کرتا ہے، اس کی بات کو لوگ زیادہ
قابل قبول سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ عقلی باتیں ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا معاشرتی طور پر المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہو رہا ہے اس کا یقین ہے، جو ہونا ہے اس کا یقین نہیں، بس یہ ایک کمزوری ہے۔ جو ہو رہا ہے اس کا یقین ہے، ہمیں ہوتا ہوا جو نظر آ رہا ہے اس پر پورا اعتماد ہے، لیکن جو ہوگا اس پر اعتماد نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اور پھر آخر میں کیا کہا؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یؤمنون نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، یقین۔ ایمان اور یقین میں فرق ہے، ایمان اور یقین میں فرق ہے۔ وہی یقین آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایمان کی بات تو کرتے ہیں، آخرت ہے، لیکن یقین کی بات نہیں کرتے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم ظلم نہ کرتے، غصب نہ کرتے، زیادتی نہ کرتے، جھوٹ نہ بولتے، غیبت نہ کرتے، حسد نہ کرتے، کینہ پروری نہ کرتے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرتے، ظلم نہ کرتے، کسی کے حقوق کو پامال نہ کرتے، کسی کے حقوق کو غصب نہ کرتے۔ یہ ساری زیادتیاں ہم جو کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے۔ تو ان 3 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ضابطہ بیان کیا کہ اللہ کے احکامات کی لاج رکھو، ان کو فوقیت دو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو جانو، سمجھو، عمل کرو۔ اس راہ میں تمہارے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی۔ جو خواہشات نفسانیہ کے پیروکار ہیں، دنیا پرست ہیں، وہ تمہارے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں گے، لیکن اس کے باوجود سنو، وہ تمہارے لیے تنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ مشکلات میں گر کر اللہ کی آسانیوں کو لو، یا آسانیوں میں مبتلا ہو کر کے مشکلات میں گر جاؤ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ نے جنت کو بھی بنا لیا، جہنم کو بھی بنا لیا، تو جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو۔ جبرائیل امین نے دونوں کے مناظر کو دیکھا، آ کر عرض کی کہ یا اللہ بڑی ہی حسین و جمیل ہے جنت، اس جنت کو جو بھی سنے گا، اس کے فضائل اور اس کی صفات اور اس کے محامد کو جو بھی سنے گا، وہ اس سے دور رہ ہی نہیں سکتا۔ اور وہ جہنم بڑی خوفناک ہے یا اللہ، اس کے بارے میں جو بھی سنے گا اس کے قریب جانے کی سوچے گا بھی نہیں۔ اچھا، پھر اللہ نے اپنے حکم سے جہنم کو شہوات اور خواہشات کے باڑ میں چھپا دیا، یعنی اس کے ارد گرد خواہشات اور سرسبز و شاداب جیسے کہتے ہیں نا ظاہری طور پر سہانے خواب، ہاں جی، وہ لگا دیے، اور جنت کو انتہائی سخت اور انتہائی مشکلات اور عظیمت کے راستوں سے جو ہے وہ پابند کر دیا، جکڑ لیا۔ فرمایا جبرائیل جاؤ ذرا آپ جا کے دیکھو۔ جا کر کے دیکھا، یا اللہ وہ جو جنت بڑی حسین و جمیل ہے نا، اس کے ارد گرد اتنی سخت باڑ ہے، اتنی سخت باڑ ہے کہ اب اس جنت میں جانا ایسے لگتا ہے جیسے مشکل ہے۔ ایک نوجوان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا، بڑی مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے، کیونکہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، جن نوجوان ساتھیوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، جن دوستوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان سب کا وتیرہ، ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ اب یہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ ایک نوجوان کو یہ کہا جائے کہ جب آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو، وہاں سے غیر محرم کوئی عورت گزرے تو آپ نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا، اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ آج کے نوجوان کو شیشے سے، سگریٹ سے، پان سے، بیڑی سے، ان چیزوں سے روکنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج کے نوجوان کو یہ سمجھانا، سکھانا کہ اپنے والدین کی حقوق کا لحاظ رکھو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ والدہ تمہارے لیے جنت ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور والد تمہاری جنت کا دروازہ ہے، اس مقام کا خیال رکھنا، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا۔ بچے کو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ یہ ہے جنت کو باڑ لگا دینا، یعنی جنت کو ارد گرد مشکلات سے گھیر لینا۔ مشکلات ہے نا، اس نوجوان کے لیے مشکلات ہیں۔ چلیے چھوڑیے، عام آدمی کو لے لیجئے۔ ایک عام آدمی ہے، وہ شادی بیاہ کے معاملات کو انجام پذیر کرتا ہے، تو شادی کے معاملات ہوں، بیاہ کے معاملات ہوں، یا پھر غمی کے اور شوق کے معاملات ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں پر بھی خواہشات اور شہوات کی پیروی کرنے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور مشکلات، وہ جو جنت کے ارد گرد مشکلات ہیں، ان مشکلات کو عبور نہیں کر پاتے۔ یہ مشکلات کیا ہیں؟ سوسائٹی کی مشکل، قوم کی مشکل، برادری کی مشکل، ناک اونچا رکھنے کی مشکل، کہ اگر میں ختم نہیں کرواؤں گا، اگر میں کلوں کا اور دسویں کا اور فلانے کا اور فلانے کا یہ رسمیں نہیں ادا کروں گا، کیا ہوگا؟ لوگ مجھے برا لوگ کہیں گے کہ دیکھو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔
لوگ مجھے ایسا کریں گے، لوگ مجھے ایسا، یہ جو لوگوں کو کہنے والا تصور ہے، یہی وہ مشکلات ہیں جنہیں عبور کر کے جنت میں جانا ہے، جنہیں عبور کر کے. تو جنت میں جانے کے لیے راستے میں باڑیں لگا دی گئی ہیں، اور وہ باڑیں اور مشکلات کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. ان آیات نے بتلا دیا کہ آسان کام نہیں ہے، آسان کام ہے، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ان مشکلات کو عبور کر کے آگے بڑھتے ہیں. شاہین صفت ہوتے ہیں. اقبال نے شاہین کی ہمیشہ تعریف کی ہے، اور شاہین بننے کے لیے اپنی قوم کے ایک فرد کو جو ہے وہ ترغیب دی ہے. کبھی اس نے کوے کی مثال نہیں دی، کبھی اس نے کوا بننے کے لیے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ کوے میں اور شاہین میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہیں دونوں پرندے، دونوں ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ ہوا کا رخ اگر سامنے سے ادھر آ گیا، کوا یوں جا رہا ہے، جو ہی اس نے ہوا کا رخ دیکھا کہ ادھر آ رہا ہے تو وہ فوراً اپنا رخ پھیر دے گا. کوا ہمیشہ ہوا کے رخ پہ چلتا ہے، اور شاہین وہ ہوتا ہے کہ جو ہوا کے تھپیڑوں کو برداشت کرتا ہے، ہوا کے تھپیڑوں کو برداشت کرتا ہے، اور اپنی پوری صلاحیت لگا کر کے سمت مخالف میں چلتا ہے. یعنی جس رخ سے ہوا آ رہی ہوتی ہے اسی رخ پہ چلتا ہے، وہ اپنی منزل کو نہیں چھوڑتا. تو کہا گیا کہ اللہ کے احکامات کی عظمت کو بجا لاؤ، ان پر عمل کرو، اگرچہ تمہارے لیے رکاوٹیں ہوں، ان رکاوٹوں کو عبور کرنا. یہ دوسری بات. اب تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جس طرح حقوق انسانیت کا احترام لازمی ہے، ایسے حقوق مالیہ کا احترام بھی لازمی ہے. یعنی تیسری بات جو سمجھائی گئی ان آیات میں، آیت نمبر 29 اور 30 میں جو بات سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اصلاح معاشرہ کے اصولوں اور ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے ان دو چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھو، مالی حقوق کا اور جانی حقوق کا. اور یہی معاشرے کے دو بڑے اہم معاملات ہیں. اگر جان کا تحفظ ہو جائے، مال کا تحفظ ہو جائے، یقین کریں معاشرہ پرامن ہو جائے. آج کے معاشرے کی بدامنی کا بنیادی سبب کیا ہے کہ ہمارا مال محفوظ نہیں، ہماری جان محفوظ نہیں. لیکن قرآن پاک نے انداز بڑا عجیب اختیار کیا. قرآن پاک نے کہا ہے اپنے مالوں کو ضائع مت کرو، اپنے مالوں کو، اور اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور یہی کہا ہے کہ اپنی جانوں کو تلف مت کرو. اس میں دونوں پہلو ہیں. اپنی سے مراد معاشرے کی، اپنے سے مراد اپنی ذات کی. میں دونوں کی تفصیل انشاءاللہ آیت کے ضمن میں عرض کروں گا. اب آیات کریمہ کو دیکھیے، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. آیت نمبر 25 سے ترجمہ پڑھیں گے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے، قدرت نہ رکھے، تو مومن لونڈیوں میں سے ہی جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں ان سے نکاح کر لے. تمہارے قبضے سے مراد تمہارے معاشرے میں جو لونڈیاں اور باندیوں کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو. ان کے ساتھ نکاح کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ مالک ہے زید، اس کی لونڈی ہے، اس کی ایک لونڈی ہے. اب یہ مالک اپنی لونڈی کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اس لونڈی کا نکاح کسی اور آدمی کے ساتھ کر سکتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ اگر اس باندی کا نکاح کر کے اس کے ساتھ رخصت کر دے گا، تمام حقوق اس کو سپرد کر دے گا، تو پھر اس باندی کے نان نفقے کی ذمہ داری خامد کی. لیکن اگر اس کو رخصت تو کرے لیکن یہ بھی کہے کہ خدمت یہ میری کرے گی، حقوق کی زوجیت وہاں ادا کرے گی، تو پھر اس صورت میں نان نفقی کی ذمہ داری مالک کی. ٹھیک ہے جی. فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. تو جو تمہارے قبضے میں مومن باندیاں ہیں، آ گئی ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح کر لو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ. اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. آپس میں ایک دوسرے کے کیا مطلب؟ کہ باندیاں بھی تو انسان ہیں، جیسے آزاد عورتیں انسان ہیں، باندیاں بھی انسان ہیں. فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ.
اب کچھ احکامات ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ باندی کے ساتھ نکاح کیسے کرنا ہے؟ فرمایا ان باندیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کرو، بغیر اجازت کے نکاح درست نہیں، ایک بات۔ دوسری بات وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، باندی سمجھ کر ایسا نہ ہو کہ تم نکاح کر لو اور مہر نہ ادا کرو، نہیں، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا دستور کے مطابق ان کا حق مہر بھی ادا کرو۔ دستور سے مراد کیا ہے؟ دستور سے مراد یہ کہ ایک آزاد عورت کا جتنا حق مہر ہوتا ہے اس کی نسبت کم دے کر کے باندی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا۔ آگے محصنات غیر مصافحات، یہ باندیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جو عفیفہ ہوں، پاک دامنہ ہوں، غیر مصافحات، کھلی بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی گھر ادھر بسائیں اور دماغ ادھر لڑائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جملہ نہیں سمجھ آئے بھائی، نکاح ادھر کریں اور دوستیاں کہیں اور لگائیں، فون پہ گپ شپ کسی اور کے ساتھ ہو، ہاں جی، واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ہاں جی، وہ کسی اور کے ساتھ، اور نکاح کسی اور کے ساتھ، یہ بدکاری ہے اور یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور ایسی عورت کبھی بھی معاشرے کے اندر اصلاح کا باعث نہیں بن سکتی۔ یہ اس طرح کی عورتیں فسادی ہیں، یہ آزاد عورتوں کے لیے بھی یہی ہے اور باندیوں کے لیے بھی یہی ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس کا مفہوم عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکیزہ لوگوں کے گھر میں پاکیزہ عورتیں آئیں گی اور ناپاک لوگوں کے گھر میں ناپاک عورتیں ہی جائیں گی۔ بالکل غلط بات ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ لوگوں کی رغبت، پاکیزہ لوگوں کی رغبت پاکیزہ عورتوں کی طرف ہوتی ہے، پاکیزہ عورتوں کی رغبت پاکیزہ مردوں کی طرف ہوتی ہے، اور خبیث الفطرت ذہنیت رکھنے والے مردوں کی رغبت خبیث ذہنیت رکھنے والی عورتوں کی طرف، یعنی جو آدمی خود عیاش ہوگا اس کی خواہش ہوگی کہ ایسی کوئی فنکارہ اور ایسی کوئی لچر، اور آ جائے، میں سخت الفاظ مزید کیا کہوں، آپ سمجھ گئے۔ کبھی کوئی شریف آدمی کسی رقاصہ سے شادی نہیں کرے گا جی، جتنی مرضی پاپولر ہو، جتنی مرضی مشہور ہو، شریف آدمی نہیں کرے گا، اس کی رغبت نہیں ہوگی ادھر۔ شریف آدمی کی رغبت اس عورت کی طرف ہوگی جو باپردہ ہو، اس کی عزت، اس کی حیا، اس کی شرم کا لحاظ رکھنے والی ہو۔ یہی بات کہی گئی، ولا متخذات اخدان، عورتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو دوسروں کے ساتھ دوستیاں لگائیں، نکاح آپ کے ساتھ کریں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ قرآن کا انداز ہی بڑا عجیب ہے، بلاغت ہے اس میں بہت زیادہ۔ پہلے اس بات کو کہا گیا کہ ایسی عورتیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن پھر کہا کہ اگر پاک دامنہ عورت تمہارے نکاح میں آئی، بات کو چل کر کے خدا نخواستہ اس پر شیطانی غلبہ آ گیا اور گناہ کر بیٹھی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنْ أَتَيْنَا، پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی سزا ان کو دی جائے گی۔ باندی کی سزا جیسے باندی کے دوسرے حقوق میں نسبتاً عورت کے، آزاد عورت کے کمی ہے، ایسے ہی اس کی سزا میں بھی کمی ہے۔ اس کو سزا میں رجم نہیں کیا جاتا، ویسا اس کو سزا میں رجم، یعنی رجم کی سزا نہیں دی جاتی چاہے شادی شدہ ہو باندی، البتہ اس کی سزا 50 کوڑے ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ غیر شادی شدہ۔ آزاد عورت اگر شادی شدہ ہو اس کو رجم کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی بہت بڑی نعمت کی ناقدری کی ہے، اور اس میں بہت سخت کلمات ماضی میں کچھ دروس پہلے کہہ چکا ہوں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، فرمایا کہ یہ اجازت اس شخص کو ہے، باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس آدمی کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ اپنی آیتیں تمہیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اور تمہیں اگلے لوگوں کے طریقے پر، یعنی جو ماضی میں سابقین ہیں، انبیاء ہیں، صالحین، ان کے طریقوں پر، ان کے طریقوں کو تم پر جو ہے وہ واضح کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم پر مہربانی کریں۔ دیکھیں
ایک توبہ کی نسبت انسان کی طرف ہے، ایک توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ انسان کی طرف جب اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے اللہ سے بخشش اور معافی مانگ رہا ہے، اس کا معنی ہے توبہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ توبہ کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، انسان اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور اللہ کی طرف نسبت ہو تو پھر کیا معنی ہوگا؟ اللہ تو گناہ نہیں کرتے، تو پھر کیا معنی ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ اللہ اپنی رحمت تامہ کے ساتھ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے متوجہ ہوں گے، تو یہ معنی ہوگا رجوع کا، توبہ کا، ٹھیک ہے جی۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والے اور حکمت والے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ اکبر، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اللہ تو چاہتا ہے کہ رحمت کے ساتھ رحمت تامہ تم پر متوجہ ہو۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ ہے وہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرنے والوں کی بات۔ فرمایا جو لوگ اپنی خواہشوں سے کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور گرو، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی تمہیں راہ راست پہ چلنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ تمہارے اصول کو، تمہارے قانون کو فلاپ کرنے کی کوشش کریں گے، فیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ صرف 7 سال حکومت کی ہے موجودہ زمانے میں ملا محمد عمر نے، دشمن کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، حواس باختہ ہو گئی، پوری کفریہ طاقتیں سر جوڑ کر بیٹھے، کیا کیا جائے؟ اگر یہ نظام یہاں پر کامیاب ہو گیا اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، معاشرے اور سوسائٹی نے اس کو قبول کر لیا، تو اب جس طرح ان کی نگاہیں ایک عام تصور تھا، یہ جو ان کا ایک تصور تھا اسلامی نظام کا، ملا محمد عمر کا، اس تصور کی جامعیت اور مانعیت چونکہ اتنی زبردست تھی کہ باطل کو یہ بالکل پسند اور ہضم نہیں ہو سکا۔ نتیجتاً انہوں نے اپنا نقصان کیا، پہلے بھی اپنا نقصان کیا اور اس کا وبال ان پر ڈالا، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے مزید نقصان در نقصان در نقصان کرتے گئے، اور اربوں ڈالرز انہوں نے لگا دیے، بلکہ کھربوں ڈالر لگا دیے، کیوں؟ اس نظام کو فیل کرنے کے لیے، اور 20 سال تک جدوجہد کرتے رہے نظام کو فیل کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تو اللہ ہی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر ان کی ہے، ایک تدبیر اللہ کی ہے، واللہ خیر الماکرین، آخر بہتر تدبیر تو اللہ کی ہے نا۔ بلا لیا ان کو، جنہیں انہوں نے گرفتار کیا تھا مجرم سمجھ کے، انہیں اللہ نے بلا لیا، لو بیٹھو ان کے سامنے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑو، معافیا مانگو، کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، بھائی جان چھوڑ دو ہماری، کسی طرح سے بخش دو، ہمیں محفوظ راستہ دو نکلنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتے ہیں کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کریں۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو طبعاً کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، یعنی ناجائز طریقے سے مال لینا درست نہیں، جائز طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ مالی تجارت، اور تجارت کو پوری دنیا میں اللہ نے حلال کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تجارت ان چیزوں کی ہونی چاہیے جن کو اللہ نے حلال بتایا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام بتایا ہے ان کی تجارت بھی درست نہیں ہے۔ مثلا مسلمان کے لیے شراب کی تجارت کرنا درست نہیں ہے، خنزیر کی تجارت کرنا درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، حقوق مالیہ کو بیان کر کے فرمایا حقوق جانیہ، یعنی جانی حقوق کا بھی لحاظ رکھو اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک، پہلے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہاں کہا اپنی جان کو قتل مت کرو، دونوں باتوں کو سمجھیے گا۔ ایک ہے معاشرے میں کسی کے مال کو غصب کرنا، یہ بھی اپنے ہی مال کو غصب کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس کے مال کو غصب کر رہے ہو وہ تمہارا ہی بھائی ہے، یہ بات تو تمہیں پہلے ہی کہی گئی ہے،
کہ تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو، تم سب ایک ہی معاشرے کے افراد ہو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اور اگر اس کو واضح معنی میں لیا جائے اپنے مال کو باطل طریقے سے کھانے کے اعتبار سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے جائز مال کو جوئے میں، غلط کاموں میں لگا کر وہاں سے مال حاصل کر کے اپنے مال کو مت کھاؤ، باطل طریقہ یہ۔ اپنے مال کو، اپنے جائز مال کو، آپ کو وراثت میں سے مال ملا، جائز تھا، آپ کو کسی نے ہبہ دیا، جائز تھا، آپ کو کسی نے عطیہ کیا، وہ جائز تھا، آپ نے مزدوری کی، محنت کی، کمایا، آپ نے جائز طریقے سے کما کر اب اس کو سٹے میں لگا دیا، جوئے میں لگا دیا، قمار بازی میں لگا دیا، اس طرح کے معاملات میں کر دیا، اور پھر اس سے فائدہ آپ کو ملا، اس سے آپ کو نفع ملا، تو آپ اس مال کو جو کھا رہے ہو، یہ مال بھی باطل طریقہ ہے۔ مال آپ کا اپنا ہے اور اس کو باطل طریقے سے آپ نے استعمال کر دیا۔ جائز مال تھا، حلال مال تھا، اس کو باطل بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اپنے جائز مال کو شراب کے کاروبار میں لگا دیا، ناجائز بنا دیا، باطل بنا دیا۔ آپ نے اپنے مال کو سودی معاملات میں لگا دیا، ناجائز بنا دیا، باطل بنا دیا۔ دوسروں سے لینا بھی باطل ہے اور اپنے مال کو بھی باطل کرنے کے طریقے بہت سارے۔ ایسے ہی دوسروں کی جان کو تلف کرنا بھی زیادتی ہے، ظلم ہے، قتل ہے، اور اپنی جان کو بھی قتل کرنا ظلم اور زیادتی ہے۔ کیسے؟ اس سے مراد خودکشی کی تمام صورتیں ہیں، زہر کھا کر کے مر گیا، چھلانگ لگا کے مر گیا، کود کر کے مر گیا، یا اپنے آپ کو گولی مار دی، کوئی بھی صورت اختیار کر لی، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے اور اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جس حالت میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گا، اور قیامت والے دن اسی حالت میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک۔ اچھا، اس کا ایک معنی روحانی بھی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو روحانی طور پہ ہلاک نہ کرو۔ کیا مطلب؟ شیطان کی پیروی کر کے، اور وہ جو پیچھے لوگ بیان ہوئے کہ جو آپ کو رائے راست سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو قتل مت کرنا، یعنی روحانی قتل مت کرنا۔ روحانی قتل، آگے فرمائیں ان اللہ کان بکم رحیما، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔